Today we have a new lecture or a lesson that is about the approaches to the study of local government. Uh, Before going into detail, I would like to introduce you or tell you the meaning or a difference between approach, method, and technique. Normally, the students of political science mixes up these three things: approach, method, and technique. So, for you, uh, what do you understand by approach, method, and technique? Approach. For you, the approach is a criteria for selecting the problems and collecting the data which are relevant to the inquiry, that is known as approach or approaches. And once you determine the approach about any of the problem or the data to dealt, so you treat that in a particular way, that is called the method. you know and lastly, every hypothesis or a problem or a question that requires certain tools to solve it, to tackle it, or to solve the question, or collected data, that technique is called that is called a technique. That way is called a technique. So approach, then method, then the technique. So without wasting our time, I like to define approach. What it is? Approach is to get near something, means to draw something near. You know, to draw something near, like an airplane is cleared for a final approach, just as the wheels approaches the landing strip. So approach comes from the Latin word appropria, which means go nearer to. From this, we can understand that dictionary, as we know, that dictionary says that approach is the act of drawing near an object from given point or direction, to draw something near to you. In political science, it means the criteria or the perspective adopted by any of the political scientists while studying a political phenomena. So he analyze, or he adopts certain criteria or perspective to understand or to study certain phenomena or a political phenomena. That we know that it is a standard by which he collects and explains a political events or a process. He sometimes include something or exclude such data and questions which are not relevant to his standard. So excluding, including, and excluding certain things. So he has his own approach. Shortly, we can say that approach means the relevance of a problem or data to the criteria or standard the political analyst holds in study of political problem. So that is, that is practical one and a political one or politics one. So we will not deal here. We are discussing approach in the perspective of local government. The second bullet is that definition of approach refers to the process of going towards something. So here is an example: the line slowly nears towards a tree. So that is a slow approach. So approach has certain, definitely a different meaning. So we normally use, and we have witnessed this and gone through this approach, that suppose traditional approaches like historical approaches, like geographical, philosophical approach, legal approach, economic approach, psychological, sociological, institutional, so forth and so on. And similarly, the methods like speculative method, or we can call it a philosophical method or deductive method, analytical method, method, experimental method, historical method, similarly analogy method. So certain many other methods. And similarly, in the case of technique, like we normally use the techniques in our political science and many of the social sciences, that deducting
materials are direct observation technique has been used or survey technique has been used. So the three has their own usability. Now comes to our topics discussion and relevant definition regarding local government. Here are two definitions, two meanings to this important topic, approaches to the study of local government. डेट कि किस तरह से हम करते हैं. फेनिमियो 1999 में इसने डिफाइन किया है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लेंस फॉर फोकसिंग ऑन ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ. यानी ये एक तरह से एक लेंस है कि हम उसको उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं और उसको अपने करीब लेकर आ रहे होते हैं. और रे कहता है कि इट इज़ मेड ऑफ एनालिसिस विच प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल्स एंड डेवलप्ड फिनोमेना. कि हम जो है वो इसमें भी हम यहाँ एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी उसका फिनोमेना का, जिस तरह के पहले भी मैंने जिक्र किया कि इससे हमें कुछ विद द हेल्प ऑफ सर्टन टूल्स और फिनोमेना को डेवलप करने के लिए. ठीक है जी. तो अब क्या है कि ये है चीज़ क्या है. एन अप्रोच इज़ अ स्टडी ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ अ पार्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर स्टडीइंग लोकल गवर्नमेंट. और बहुत से स्कॉलर जो हैं वो इसको लाइन करते हैं देयर आइडियालॉजीज़ टू सम ऑफ देयर, अपनी आइडियालॉजीज़ को कहीं अप्रोचेस के साथ जो हैं वो कर रहे होते हैं, अलाइन कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं. तो कुछ अप्रोचेस के मैंने नाम लिखे हुए हैं. हिस्टोरिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से लीगल अप्रोच है और सिस्टम अप्रोच है. इन्हें हम मुख्तसरन आगे लेक्चर में देखते हैं कि ये क्या है. हिस्टोरिकल अप्रोच. हिस्टोरिकल अप्रोच क्या चीज़ है. हिस्टोरिकल अप्रोच समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम इससे ज़िक्र करेंगे तो हम भी कॉलोनियल एरा का, प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल एरा को ज़रूर हम देखेंगे. डेवलपिंग सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा देखा जाता है. और हिस्टोरिकल अप्रोच को में जो एनालिस्ट होता है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है, वो दो एंगल से ज़रूर इसको स्टडी करता है. पहला जो है वो ये है कि इट कैन बी सीन फ्राम एंगल ऑफ अराइविंग एट द लॉज गवर्निंग लोकल गवर्नमेंट्स विच कम्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ रीचिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स. कि वो किसी माजी के हवाले से होता हुआ, उनकी इवेंट्स के हवाले से होता हुआ ये जो है कानून किसी हवाले से बना है, या ये जो लोकल गवर्नमेंट में जो इस नतीजे पर पहुंची है या यहाँ पर बात ख़त्म हुई है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स का नतीजा है. और ये जो लॉज बनते हैं ये लोगों की, यानी दिस इज़ यू नो दैट दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट हिस्टोरिकल एनालिसिस. यानी आप मुकम्मल तौर पर उसका एनालिसिस करने के बाद जो है वो जो है वो कोई सोसाइटी जो है वो लॉज बना रही होती है, और अगर वो ठीक हों तो वो उसको फॉलो कर रही होती है, और ऐसा ही वो कर रही होती है. यानी हम कह सकते हैं कि ये एक थारो एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री के बाद जो है वो लॉज जो है वो बन जाते हैं. ठीक है जी. यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो एंगल है वो ये है कि इट मे बी ए प्रोडक्ट ऑफ trying to comprehend local government, the explanation of past political thoughts. यानी हम इससे ये भी करते हैं कि हम माजी के उन political thoughts का उनको explain कर रहे होते हैं, historical जो है वो explanation कर रहे होते हैं उन past political thoughts की, और उनसे जो है वो central ideology ले रहे होते हैं, और उसको जो है वो अपने मकासद के लिए, यानी अपने हाल को ठीक करने के लिए और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है. यानी जो भी पास्ट में हुआ सेंट्रल अथॉरिटीज़ की यही है. इसका फ़ायदा क्या है. इसका सेकंड लास्ट बुलेट में देखें, इट हेल्प्स टू मेक साउंड आर टू शेप इट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग. यानी इसकी बेस पर हम अपना माजी भी, अपना हाल भी ठीक कर रहे होते हैं, और अपना फ्यूचर की प्लानिंग यानी डिसीजन मेकिंग हमने करना कैसे है, और माजी में हमने किस तरह से किया, और प्रेजेंट की स्टडी के लिए जो है वो ये हमें किस तरह से हेल्पफुल होती है. तो लोकल गवर्नमेंट में ये बड़ी जो है वो लोकल गवर्नमेंट क्या कि बल्कि किसी भी पॉलिसी मेकिंग में जो है वो हिस्टोरिकल सेटिंग जो है वो हिस्टोरिकल इसका जो है वो दूसरा एंगल बड़ा फ़ायदा देता है. सो करेक्शन ऑफ पास्ट यानी करेक्शन ऑफ प्रेजेंट और प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. पाकिस्तान की बात करें, हमारे यहाँ अयूब खान के दौर में, ज़ैड भुट्टो के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में,
بینظیر کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں، پی ٹی آئی گورنمنٹ، یہ تمام ادوار میں پیریڈ میں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ اپنے مختلف انداز سے، اپنی مختلف سٹرکچر یعنی نوعیت کے اعتبار سے ٹیئرز اس کے مختلف رہے ہیں. تو یہاں ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے. صرف ہسٹوریکل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی لیڈر آئے انہوں نے جو ہے وہ اس سے ضرور فائدہ لیا. ٹھیک ہے جی. ہسٹوریکل اپروچ کے بعد ہے جی لیگل اپروچ. لیگل اپروچ کو ہم جیورسٹ اپروچ بھی کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے کہ اٹ ٹرائز ٹو سی لوکل گورنمنٹ فرام لاز پرسپیکٹوز، یعنی پرسپیکٹو آف دا لاز، یعنی اٹس میجر ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ از جنرل از گیئرڈ ٹورڈز ایگزامننگ دی لیگل فریم ورک، یعنی وہ قانونی طریقے سے دیکھتی ہے ان وچ دا لوکل گورنمنٹ اینڈ دیئر ایجنسیز آپریٹڈ، یعنی لوکل گورنمنٹ لیگل انداز سے اس کو سینٹرل یا پروونشل اتھارٹی نے کتنی اتھارٹی دی ہے، اور کیا آیا واقعی ان کی اس کے مطابق کام کر رہی ہے، یا اور اس کی جو ایجنسیاں ہیں لوکلز وہ کس حد تک ان کے پاس قانونی طور پر کتنا دائرہ اختیار ہے، یعنی بجٹ میں کتنا ایسا کر سکتے ہیں، لوگوں کو کتنا دے سکتے ہیں. سو یہ جو ہے لیگل جو اپروچ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی یعنی جو ویریس پاورز اس کو دی ہوتی ہیں، لیگل پوزیشن اس کو جو ہے وہ پروسیجر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی ویلیڈیٹی کو ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی پاورز کو اور اس کی لیگل پوزیشن کو، اس کی ویلیڈیٹی کو ڈٹرمن کرنا کہ کہاں کس حد تک جو ہے وہ ہم نے دیا ہے. اور پاسٹ کا بھی جو پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور پھر لیگل پوزیشن کو دیکھنے کے بعد اپنے ڈیسیژنز لیتے رہتے ہیں، اور اس میں چینجز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہیں. پولیٹیکل اپروچ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے نہیں بلکہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے پولیٹیکل اپروچ کیا ہے، یہ تو ہے ہی. اگر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کریں لوکل گورنمنٹ کی، تو وہ جیسے ڈیموکریٹک اسپرٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سارا تو پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اٹ از اے سسٹم ایز این ایگزامپل آف انٹریکٹنگ ایلیمنٹس. یعنی انٹریکٹنگ ایلیمنٹس کیا ہیں کہ بہت سے اسٹیٹس کے اندر جو ہیں وہ پولیٹیکل یعنی بہت سے ایونٹس، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس کو گورنمنٹ کو مضبوط کرنے میں ہیلپ فل ہو رہی ہوتی ہیں. اور تھیوریٹیکل جو پرسپیکٹو ہے اس کا ایگزامنز اے فینامینن ویوڈ ایز اے ہول ناٹ ان پارٹس. یعنی یہاں میں آپ سے اس طرح ذکر کروں کہ جیسے گسٹالٹین کہتے ہیں کہ ہول بیٹر ہے، ہول از بگر دین دی سم آف اٹس پارٹس، یعنی کہ آپ پارٹس کی بجائے اس کو ہول میں دیکھیں تو آپ کو بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اور یہاں اپروچ ایسے ہی ہے، یہ بیہیویئرل کے ہاں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑی سکسیسفل طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہے، جس میں ہم آگے دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے ڈیوڈ ایسٹن کا نام لکھا ہوا ہے کہ ڈیوڈ ایسٹن کی اپروچ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی اس سسٹم اپروچ کو فالو کر رہا ہے کہ جس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کے جو ہیں وہ ٹولز ہوتے ہیں. ان پٹ میں کیا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پٹ جو ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈز ہیں، آپ کی سوشل جو ہے انوائرمنٹ سے یا کلچرل یا دوسرے ایلیمنٹس جو ہیں انوائرمنٹ میں ان پٹ کا حصہ ہوتے ہیں جو کہ ان پٹ بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی سوشل، اکنامک، کلچرل جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں انوائرمنٹ کے وہ سارے ان پٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان پٹ جو ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو کہ سپورٹ کی فارم میں جو ہے وہ آگے آؤٹ پٹ سے جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں. یعنی کنورژن پروسیس ہوتا ہے، گورنمنٹل ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، اور پھر ڈیسیژنز جو ہیں وہ آپ کو آؤٹ پٹ کی فارم میں یعنی ایکشنز نظر آتے ہیں. یعنی وہ اگین سوشل بھی ہو سکتے ہیں، وہ اکنامک بھی ہو سکتے ہیں، وہ کلچرل بھی ہو سکتے ہیں. یہ تمام ایلیمنٹس انوائرمنٹ کے جو ہیں وہ آؤٹ پٹ کی فارم میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اپروچ دس از اے پولیٹیکل ون، اور اس میں جو ہے وہ اگین ان پٹ والوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جب آؤٹ پٹ فارم میں کوئی چیز نظر آئی تو فیڈ بیک کی فارم میں جو ہے وہ اگین ان پٹ کو اس کا جو ہے اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مزید چینجز وغیرہ کی جاتی ہیں. تو پولیٹیکل یہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم اپروچ یہاں ہم اگر کہیں تو بالکل ٹھیک ہوگی. اور ڈیسیژنز اور یہ سارا کوئی تو فیڈ بیک جو میں نے آخر میں لکھا وہ دی ایکشن از چیکڈ کریکٹڈ. تو یہ اپروچ جو ہے لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی گورنمنٹ پالیسی لے کر آ رہی ہے نیچے کے لیول تک،
تو اس میں ڈیفینیٹلی اگر پاکستان کی بات کریں تو ہر پیریڈ میں جو ہے یہ چینج ہوتا رہا، تو وہ ظاہر سی بات ہے فیڈ بیک ملتا رہا، اور اس میں تبدیلیاں کہیں ناموں کی تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، کہیں جو ہے وہ پاور کی تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، کہیں پارٹی نان پارٹی بیسڈ الیکشن، اور اس طرح سے یہ ساری چینجز وغیرہ جو ہیں وہ فیڈ بیک کے ذریعے، اور یہ سسٹم اپروچ جہاں زیادہ کام کر رہی تھی، اس کو ہم پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے. سو یہ تینوں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں آپ کے لیے. آپ کوئی کوشچن ہو، کوئی پرابلم ہو تو ڈیفینیٹلی یو ول give me some suggestions or any of the things regarding this in comments box. Thank you very much.